بتاؤں، ہمارے عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گودرا کے اجتماع میں فرمایا تھا جب نکاح سستا ہوگا تو زنا مہنگا ہوگا، زنا میں بچیاں نہیں جائے گی، اور جب نکاح مہنگا ہو جائے گا تو زنا سستا ہو جائے گا۔ آج نکاح مہنگا ہو گیا ہے اس لیے زنا سستا ہو گیا ہے۔ غریب کی بچیاں اتنے پیسوں میں اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ان کے ماں باپ نہیں کرا سکتے، تو ان کی بچیاں آج غلط راستے پر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زکات کو صحیح نکالو، اپنے صدقات کو صحیح نکالو، اور اپنے خرچ کو تھوڑا کم کرو، اور اپنے خرچ کو بچا کر، اپنی زکاتوں کو بچا کر، اپنے صدقات کو بچا کر غریبوں کی بچیوں کا نکاح کا انتظام کرو۔ ایک بچی کی آبادی میری اور آپ کی جنت کو آباد کر دے گی۔ جب نکاح مہنگا ہوگا تو زنا سستا ہو جائے گا۔ آج یہی ہو گیا ہے، نکاح اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب کے بس کا نہیں رہا۔ یہ تو درکنار میرا کرنا تب جانا ہوا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے شاگرد وہاں کام کر رہے ہیں، عجیب حال انہوں نے سنایا، 35 بچیاں اسلام چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ مندروں میں جا رہی تھی، نکاح ہو گیا، ان سے زندگی گزار رہی ہے، ان کے ساتھ بود و باش ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ حالات سنتے ہیں ہم تو ہمارے دل پر یہ طرف پیدا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اگر تیرے پاس آ گئے اور اے اللہ تو نے اگر پوچھ لیا کہ تیرا درس قرآن تجھے مبارک، اور اے حنیف تیرا درس حدیث تجھے مبارک، اور اے حنیف تیری تقریریں تجھ کو مبارک، تیرے محلے میں ایک بچی کی عزت لوٹی جا رہی تھی، تو نے اس کے لیے کیا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا منظور صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے کا ایک واقعہ ان کے بیٹے مولانا سجاد صاحب نے بیان فرمایا کہ لکھنؤ میں کرفیو لگا ہوا تھا، اور دوران کرفیو والد صاحب نے یہ کہا کہ ہفتے بھر سے کرفیو چل رہا ہے، اور اس ہفتے کے اندر جو روزانہ لا کر کما کر کھانے والے ہیں ان کی زندگیوں کا کیا حال ہوگا، ان کے گھروں میں کھانے کا نظام نہیں ہوگا، ان کے گھروں میں پینے کا نظام نہیں ہوگا، پولیسوں سے اجازت لے کر ذرا محلوں کا دورہ کرو اور تھوڑا تھوڑا کھانے کا نظام کرو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوانوں کو لے کر نکلے، پولیسوں سے اجازت لی اور گھومنے لگے مکانوں میں۔ ایک مکان کے قریب پہنچے تو محلے والوں نے بتایا مولانا اس میں کوئی مرد نہیں جائے گا۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں نہیں؟ فرمایا اس میں صرف عورت ہے، مرد کوئی نہیں ہے، اس لیے اس میں عورتوں کو بھیجا جائے۔ جب عورتیں گئی اور واپس آئی تو عورتیں خوب رو رہی تھی۔ مولانا فرماتے میں نے ان عورتوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو ان عورتوں نے سسکیاں بھر کر یوں کہا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت نے اپنی داستان سنائی۔ کیا داستان سنائی؟ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میرا شوہر 5 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، بلا وجہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ شروع میں 2-4 مہینے میری مدد ہوئی، پھر لوگوں نے میری مدد کرنا ختم کر دیا۔ یہ میری جوان بیٹی 8-10 سالہ، میں اور یہ میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ سوچا لاؤ میں سوسائڈ کر لوں، خودکشی کر لوں۔ لکھنؤ کی اس ندی کے کنارے پر پہنچی، لیکن پھر میری بیٹی میرے سامنے رہ گئی۔ میں نے کہا میں مروں گی، اس کا بھی جان لوں گی، اس غریب کا کیا ہے جو معصوم ہے۔ میں اس کو لے کر واپس آ رہی تھی، رات کا وقت تھا، ایک گاڑی والا وہاں سے گزرا، میری خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے گاڑی کو کھڑا رکھا، زبردستی مجھ کو اندر میں بٹھا لیا، میری بیٹی کو بٹھا لیا، کسی جگہ جا کر کے میری عزت کو لوٹا، مجھ پر ریپ کیا، میرے ساتھ معاملہ کیا، مجھے کچھ پیسے دیے اور پھر مجھے گھر چھوڑ گئے، اور یہ کہا کہ ہم تیری مدد کرتے رہیں گے، تجھے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرا تعاون کرتے رہیں گے، تو ہماری تسکین کا سامان بن جایا کرنا۔ فرمایا 3 سال سے میں ان کی تسکین کا سامان بن رہی ہوں، 3 سال سے میں ان کی تسکین کا سامان۔ وہ غیر مسلم میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں تم علماء؟ کہاں ہیں تم مالدار؟ کہاں ہیں تم عزت کے دعوے دار؟ کہاں ہو تم لوگ؟ اس وقت مولانا منظور صاحب روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری معرفت القرآن تجھے پسند نہیں آئے گی، میرا درس قرآن تجھے پسند نہیں آئے گا، میرا درس حدیث تجھے پسند نہیں آئے گا۔ اگر تم نے یہ پوچھ لیا کہ میری بندی کی عزت لوٹی جا رہی تھی تو نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کو اگر راضی کرنا ہے تو دھکے کھانے پڑے کھا لو، لیکن اپنے رب کو منا لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ جو اللہ کو مناتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا ہے،
جس کا اللہ راضی ہوا اس کو سب کچھ مل گیا.